السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ وہ آفس سے لوٹی تو روز کی طرح اس کی ساس حمیرہ بی بی صحن میں رکھی چارپائی پہ لیٹی درد سے کراہ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کندھے پہ لٹکا بیگ اتار کے وہیں رکھ دیا۔ اماں، بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ چارپائی کے کونے پر بمشکل ٹک کر وہ ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے بولی۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ روز کی طرح وہ شام ڈھلے ہی گھر لوٹی تھی۔ احسان نے آپ کو دوائی نہیں پلائی اماں؟ فکر مندی سے ان پر نظریں جمائے اور وہ ان کا سر دبانے لگی۔ وہ پتہ نہیں کہاں ہے بیٹا؟ سر دبانے سے وہ آرام محسوس کر رہی تھی۔ وسیع کو بھی بخار تھا۔ عروج بھی جانے کیوں رو رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا نہیں سکی۔ تو میری فکر چھوڑ، ان کو دیکھ۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو مسرت نے 2 تکیوں کے سہارے انہیں بٹھایا۔ وسیع شاید سو چکا تھا۔ عروج فرش پہ اپنی کتابیں پھیلائے پینسل منہ میں دبائے کاپی کی ورق جلدی جلدی ہٹاتی جا رہی تھی۔ وسیع شاید سو چکا تھا۔ عروج فرش پہ اپنی کتابیں پھیلائے پینسل منہ میں دبائے کاپی کے ورق جلدی جلدی ہٹائے جا رہی تھی۔ زہرا بھی احسان کی کرسی کے پاس بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی۔ احسان آس پاس سے بے نیاز کرسی کی پشت گاہ پر سر ٹکائے سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے کر ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی مسرت کمرے کے اندر کا ماحول دیکھتی رہی۔ اندر آ کر وسیع کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا جو اسے بہت گرم محسوس ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے ایک دفعہ یوں ہی احسان پہ نظر ڈالی جو مگر انداز میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اپنی قسمت پر ماتم کرنے کو چاہا۔ بہت راز سے اماں اور وسیع کے لیے دوا نکالنے کے لیے آگے بڑھی۔ اسی لمحے احسان کو مسرت کی آمد کا علم ہوا تھا۔ آ گئی بیگم صاحبہ؟ نظر ٹی وی پہ جمائے ہی وہ طنز سے کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر احسان پر اور دوسری بے سود پڑے وسیع پہ ڈالی اور پھر وہ وسیع کو لے کر کلینک آئی تھی۔ کلینک پر لوگوں کا کافی ہجوم تھا۔ وہ وسیع کو لے کر ایک بینچ پر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ بخار کی وجہ سے وسیع کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ مسرت نے اسے سختی سے اپنے ساتھ بھیج رکھا تھا۔ شدید بخار کی وجہ سے مسرت کا بھی جسم جلنے لگا تھا۔ اندر سے ایک جوڑا باہر آیا تو وہ اپنی باری آنے پر تیزی سے اندر آئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد دواؤں کا طویل نسخہ اسے تھما دیا اور ساتھ ساتھ 2 وقت دودھ پلانے کی بھی خاص تلقین کی۔ بیگ میں جتنے پیسے تھے اس نے کچھ سے ڈاکٹر کی فیس ادا کی اور کچھ سے دوائیاں لے لی۔ رکشہ رکوانے کا خیال دل میں کئی بار آیا مگر بیگ میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ وسیع کا کامتا وجود سنبھالتی آہستہ آہستہ سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ اماں، گلا گھونٹ دیا ہوتا اپنی بھانجی کا بجائے میرے سر تھوپنے کے۔ اس کے ماں باپ کے مرنے کی ذمہ داری کیا میں نے لی تھی؟ کتنے عرصے سے یہی شکل دیکھ رہا تھا اور شادی کے بعد بھی وہی شکل سامنے ہے۔ گھر پہنچی تو احسان اپنی بائک صاف کرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھی ماں کے احساسات پر بھی ضربے لگا رہا تھا۔ اس نے یوں ہی ایک نظر ان پر ڈالی۔ حمیرہ بی بی آنسو بہاتی اسے بہت کمزور لگ رہی تھی۔ لو آ گئی۔ ایک نظر مسرت پر ڈال کر وہ دوبارہ بائک صاف کرنے لگا۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وسیع کو بستر پر لٹا کر وہ دوائی کی پرچی لے کر باہر آ گئی۔ احسان، یہ نیچے لکھی 2 دوائیاں لیتے آنا۔ میرے بیگ میں ایک پیسے کم تھے اس لیے نہیں لے سکی، اور ساتھ میں دودھ بھی لانا۔ ڈاکٹر نے وسیع کو 2 وقت دودھ پلانے کا کہا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پرچی اس کی جانب بڑھائی۔ میں کہاں سے لاؤں؟ نوکری تم کرتی ہو، دوائی اور دودھ میں لے کر آؤں؟ وہ اسے نظر انداز کرتا بائک لے کر گھر سے نکل گیا تو وہ اپنے ہاتھ میں تھامی پرچی دیکھتی رہ گئی۔ ہائے اللہ! حمیرہ بی بی کمر پر ہاتھ رکھ کے کراہ رہی تھی۔ مسرت سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گئی۔ آج 26 تھی اور ان تاریخوں میں اکثر مسرت کے پاس پیسے کم پڑ جاتے تھے۔ 3 دنوں سے وہ وسیع کی وجہ سے آفس بھی نہیں گئی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وسیع بستر پہ پڑا کانپ رہا تھا۔ وہ جلدی میں وسیع پر کمبل ڈالنا بھی بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ایک کمبل اس کے اوپر ڈالا اور دوائیں نکال کر اسے پلانے لگی
باہر سے زارا اور عروج کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ وسیع کو سلا کر باہر آئی۔ آ گئے تم لوگ اسکول سے؟ وہ دونوں کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ امی، ٹیچر نے کہا ہے کہ کل میں جوتے پہن کر آؤں ورنہ وہ مجھے کلاس کے اندر نہیں جانے دیں گی، زارا نے کہا تو مسرت پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ بیٹا، میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ اپنی مس سے کہنا کہ امی کو تنخواہ ملے گی تو وہ مجھے جوتے لا دیں گی۔ وہ پیار سے اس کے بال سہلانے لگی۔ امی، میں نے کہا تھا مگر وہ کہتی ہیں کل پہن کر آؤ، زارا معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ مسرت کا دل سچ میں رونے کو چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کل اسکول مت جانا، جب جوتے ملیں گے تب چلی جانا، یہ کہہ کے وہ اماں کی طرف چل دی۔ پاس رکھی دوائی اٹھا کر انہیں پلائی، پھر صحن کے کونے میں رکھے برتنوں سے کھانے نکالنے لگی۔ اس سال شہر میں بہت بارشیں ہوئی تھی۔ سوکھی کچی اینٹوں سے بنا باورچی خانہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ اب صحن کے کونے میں ایک عدد چولہا، 2-4 پرانے برتن، ایک پانی سے بھرا مٹکا گویا باورچی خانے کی کمی پوری کر رہے تھے۔ اور پھر اس روز اس کا اکلوتا بھائی آفاق اسے ملنے آیا تو بچے خوشی سے چیخنے لگے، ماموں آ گئے، ماموں آ گئے، ماموں میرے لیے کیا لائے؟ عروج خوشی سے آفاق کی گود میں بیٹھ کے بولی، آپ کے لیے گڑیا لایا ہوں اور یہ کچھ کپڑے۔ اس نے ایک شاپر اسے تھمایا تو وہ خوش ہو گئی۔ حمیرہ بی بی اسی طرح چارپائی پر تکیوں کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی۔ آفاق سب کو ان کے تحائف تھما رہے تھے۔ اسی وقت احسان کمرے سے نکلا اور آفاق کو نظر انداز کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ مسرت شرمندہ سی گیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے خالہ، اب میں چلتا ہوں۔ وہ حمیرہ بی بی کے سامنے جھکا تو انہوں نے اس کے بال سہلاتے ہوئے دعائیں دی۔ جاتے جاتے اس نے مسرت کے ہاتھ میں 1000 کے 2 نوٹ تھما دیے۔ وسیع کا بخار اتر چکا تھا، وہ جا کر کمرے میں لیٹ گئی۔ 12 بجے تک وہ کھانا پکا کر آفس جاتی تھی، پھر شام کو 7 بجے وہاں سے لوٹتی، پھر حمیرہ بی بی کی خدمت گزاری کے بعد اپنے بچوں اور شوہر کے کام کرتی، رات کا کھانا پکاتی۔ وہ خود بھی چلتی پھرتی مریضہ تھی۔ بیڈ پر لے کر وہ آرام محسوس کرنے لگی۔ مسرت، میرے لیے چائے بنا دو، گویا حکم ہی تھا۔ وہ اسی وقت کمرے میں آیا تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ آپ کو آفاق سے کم از کم بات تو کر لینی چاہیے تھی، اس نے احسان کو سمجھانا چاہا۔ میرا باپ نہیں ہے آفاق جو قبر سے اٹھ کر آیا ہے، اور میری بات کرنا ضروری نہیں اس سے۔ وہ حسب عادت چلانے لگا تو مسرت خاموشی سے باہر چلی آئی۔ لیجیے، وہ چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے بولی۔ آج کالی ٹیکسی میں بیٹھ کے کہاں جا رہی تھی تم؟ وہ گھونٹ بھر بھر کے پوچھنے لگا۔ ارسلان صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی، اسے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ وسیع پر کمبل ڈال کے وہ بولی تو احسان اسے کڑے تیوروں سے دیکھنے لگا۔ سیر سپاٹے کرنے جا رہی تھی اور نام میٹنگ کا لے رہی ہو؟ اسے چائے ختم کر کے کپ میز پہ رکھ دیا۔ الزام کیوں لگاتے ہیں آپ مجھ پر؟ ایک نوکری کے لیے خوار ہوں، پھر آپ کے تانے تشنے، کما کر آپ کا اور بچوں کا پیٹ پالتی ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عورت ہوں۔ وہ لفظ عورت پہ زور دے کر ایک دم رونے لگی۔ خود شوق ہے تمہیں دفتروں میں کام کرنے کا، عورت ہو تو گھر بیٹھ جاؤ۔ وہ اس کے آنسوں کو نظر انداز کر کے چلانے لگا۔ گھر میں بیٹھ جاؤں تو تم 2 وقت کی روٹی کیسے کھاؤ گے احسان؟ تمہاری بائک کا پیٹرول کہاں سے آئے گا؟ بچوں کی اسکول کی فیس کون بھرے گا؟ تمہاری ماں کی دوائیں کہاں سے آئیں گی؟ وہ اس کے برعکس آہستگی سے بولی تھی۔ ماں کی دوائی کا تانا دیتی ہو، زبان درازی کرتی ہو۔ تھپڑ کس کے اس کے منہ پہ مارتے ہوئے وہ بولا۔ وسیع نیند سے جاگ کے گھبرا کے رونے لگا۔ زارا اور عروج بھی دادی کے پاس سے اٹھ کے اندر آ گئی تھی اور روتی ہوئی ماں کو دیکھ کے پریشان ہو گئی تھی۔ شور ہی کچھ ایسا مچا تھا۔ کیا ہوا امی؟ زارا قریب آ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، زندہ ہے تمہاری ماں، چلے جاؤ تم دونوں۔ وہ دونوں پر چلانے لگا تو بچے دوڑ کر کمرے سے نکل گئے اور خود وہ سگریٹ سلگا کر ٹی وی کھول کے بیڈ پہ نیم دراز ہو گیا۔ باقیوں کی نیند ضرور اس نے اچاٹ کر دی تھی، اس کی عادت ہی ایسی تھی اونچی آواز میں گالی گلوچ کرنے کی، جس سے گھر والے ہر وقت خائف رہتے تھے۔ آج کل کے معاشرے میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، بالکل اسی طرح ہماری کمپنی میں بھی خواتین کے بنا ادھورا ہے سب۔ باس میٹنگ برخاست کر کے جا چکے تھے۔ مسرت اپنی چادر سنبھالتی باہر نکلی۔
रिक्शा, टैक्सी और मोटरसाइकिलों का हजूम था। सब अपनी बीवियों और बहनों को लेने आए हुए थे। उसने कुछ लम्हे यूं ही बाहर खड़े इंतजार करते आदमियों पे नजर डाली जो अपनी सवारियों को घर ले जाने वाले थे। वो पैदल ही फुटपाथ पे चलने लगी। 10 मिनट तक चलने के बाद अपनी मखसूस गली में पहुंचकर लकड़ी का दरवाजा खटखटाने लगी। कुछ पल बाद ज़ारा ने दरवाज़ा खोल दिया। अम्मी, आपने इतनी देर कर दी, अब्बू गुस्सा कर रहे हैं। वो अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर रही थी कि ज़ारा बोल पड़ी। वो बैग सहन की खिड़की में लटका कर कमरे में दाखिल हुई। बेड की शिकानालू चादर पर चंद तकिए बिखरे पड़े थे। दोनों कुर्सियां दरवाजे के पास उल्टी पड़ी थी। 2-4 टूटे मग फर्श पे बिखरे थे। वसी और अरूज नीचे खौफजदा से बैठे हुए थे। वो कुर्सी हटा के कमरे के अंदर आ गई। मर जाती वहीं, क्यों आई हो तुम? एहसान उसे देखते ही सिगरेट बुझाकर उस पर चीखने लगा। उसे कोई जवाब न देते हुए वो बेड से तकिए इकट्ठे करके चादर ठीक करने लगी। टूटे मगों के शीशे इकट्ठे करके डस्टबिन में डालकर वो कमरे से रात का खाना पकाने की गर्ज से निकल गई। इस दौरान एहसान मुसलसल बोलता रहा और वह खामोशी से अपने काम में मगन रही थी। ये खाना बनाकर वो हुमैरा बीबी के लिए परहेजी खाना अलग बना रही थी। बच्चे भूख की वजह से दादी के पास बैठकर मुसर्रत को तक रहे थे। उसने जल्दी से खाना प्लेटों में निकाला, जमीन पर दस्तरखान बिछाकर प्लेटें सेट कर दी। एहसान को खाने पर बुलाने की गर्ज से कमरे की तरफ चल दी। जमीन पर कई बुझे हुए सिगरेट पड़े हुए थे। वो न जाने कब से सिगरेट के कश ले लेके टीवी देखने में मगन था। खाना लगा दिया है, आके खा ले। दुपट्टे से चेहरे पे आया पसीना पूंछकर वो एहसान से बोली। उसने होंठों में दबा सिगरेट निकाला और लंबा धुआं छोड़कर उसे देखने लगा। नहीं खाना मुझे, चले जाओ यहाँ से। वो गुस्से से बोलकर वापस अपने मशगले में मसरूफ हो गया था। खाना तो खा लें आप, मैंने। चुप हो जाओ, कहा नहीं, नहीं खाना मुझे। वो खामोशी से वहां से हट गई थी। पूरा दिन भाग दौड़ करने के बाद रात को खाना बनाना, उसके बाद का बचा हुआ वक्त हुमैरा बीबी की खिदमत गुजारी में सर्व करके वो भूखी ही सो गई थी। निकल जाओ मेरे घर से, चली जाओ। एक कमीज भी तुमसे ढंग से इस्त्री नहीं हुई। तुमने मेरे बच्चे कैसे पालने हैं? मैंने कहा निकल जाओ। उसके चेहरों पे थप्पड़ों की बारिश हो रही थी। मुसर्रत लड़खड़ा कर कभी दरवाजे से जा लगती तो कभी दीवार से, जबकि उसकी सास हुमैरा बीबी बमुश्किल चारपाई से उठने की नाकाम कोशिशों में लगी हुई थी। बिलाखिर मार पीट कर उसने मुसर्रत को दरवाजे से बाहर धकेल के दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। बाहर वो दोनों हाथों से दरवाज़ा खटखटा रही थी, मगर उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। बच्चे स्कूल जा चुके थे। गली से गुजरते हुए लोगों की नज़रें बहुत तकलीफ दे रही थी उसे। वो अब तक दरवाजे पे खड़ी थी। उसे आसपास के घरों की खिड़कियों से देखा जा रहा था। पड़ोस के लोग अच्छी तरह उसके हालात से वाकिफ थे। एहसान तकरीबन रोज़ ही उस पर चिल्लाता था, मारपीट अलग करता था, जिस पर घर से निकलती आवाज़ें पड़ोसों तक जाती थी। फिर एहसान का नाकम्मापन और उसकी घर और बच्चों के लिए जिदोजहद और खिदमत गुजारी किसी से भी छुपी हुई ना थी। मुसर्रत, यहाँ रुककर दरवाज़ा खटखटाने से नहीं खुलेगा। तुम इतने सारे लोगों का पेट अकेले ही पाल सकती हो तो खुद अपनी ज़ात के लिए एक महफूज पनाहगाह नहीं ढूंढ सकती? चली जाओ, इस गली को हमेशा के लिए खैरबाद कह दो। क्या दिया है तुम्हें इस घर ने? क्यों तवक्कुआत वाबस्ता है तुम्हारी इस टूटे फूटे घर से? चली जाओ मुसर्रत। ज़मीर की आवाज़ जैसे उसे होश में लाई थी। उसने दरवाजे से अपनी सुर्ख हथेलियाँ हटा दी थी। मेरे बच्चे। वो पलट कर जाने लगी थी कि एक जंजीर ने उसके कदमों को रोका। वो कैसे दहलीज छोड़ सकती थी? इतने सालों से वो ये सब कुछ अपने बच्चों की खातिर ही तो सह रही थी। तुम्हारी औलाद एहसान की भी औलाद है मुसर्रत। वो मर्द है, कहीं से भी उनका पेट पाल सकता है। तुम चली जाओ, छोड़ दो इस दहलीज को। जैसे उसके अंदर की मुसर्रत उससे कह रही थी। उसने कदम बढ़ा दिए थे। दुपट्टे से अपना वजूद छुपाकर वो फुटपाथ पर तेज कदमों से चल रही थी। और फिर बच्चे स्कूल से आकर माँ का पूछने लगे। हुमैरा बीबी खामोशी से आंसू बहाती रही। उन्हें अपना वजूद बिल्कुल बेकार लगा। वो अपनी बहन की आखिरी निशानी को भी संभाल नहीं सकी थी। मर गई तुम लोगों की माँ।
अभी दफन करके आ रहा हूँ उसे। दरवाज़ा खुलकर अंदर आते हुए एहसान तीनों से मुखातिब हुआ तो बच्चे रोने लगे। क्यों तू ऐसा करता है एहसान? जवान औरत को इस तरह धक्के मार के घर से निकाल दिया। जा लेकर आ उसे। तेरी बीवी होने से पहले वो मेरी मरहुमा बहन की अमानत है। हुमैरा बीबी उठकर बैठने लगी थी कि नातवानी के बाइस वापस चारपाई पे गिर सी गईं। आंखें तेजी से बरसने लगी थी। आज उनके वजूद को सहारा देने के लिए कोई मौजूद नहीं था। उन्हें अपनी किस्मत पे टूट के रोना आया। तू उठ जाना, फिर जा ले आ अपनी लाडली को। एहसान उल्टा अपनी माँ पे ही चिल्लाने लगा, जिसका वजूद रोज बरोज कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा था। अब्बू भूख लगी है, 3 बज गए हैं। वसी कमरे में आके बोला, लगने दो, भूख नहीं है कुछ खाने को, जा जाके मांग भीख। वो उठकर उसके करीब आया और हाथ उठाकर उसके नन्हे गाल को सुर्ख करने वाला था कि वसी डर के भाग गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। वसी डर कर दादी के पास जाके रोने लगा, जो खुद भी रो रही थी। जाने मुसरत की दूरी का दर्द था कि भूख की शिद्दत का। ये सोचने का एहसान के पास वक्त या दिमाग ही कहाँ था। अपना घर तो छोड़ा ही थी, मगर तब से उसकी अपनी बुरी हालत थी। आफाक उसे समझाने में लगा हुआ था। मैं औरत होके और क्या करूं आफाक, शाम गए घर लौटती हूँ, दिन भर धक्के खा के मैं ये भूल जाती हूँ कि मेरा अपना भी एक वजूद है। एहसान तो बस ऐसे ही है। अच्छा करूं तब भी चिल्लाते हैं, बुरा करूं तो और भी। आंसुओं ने आवाज़ पे गलबा पा लिया तो वो रो पड़ी। बस अब चुप हो जाओ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। आफाक ने करीब आके उसे सहारा दे के खड़ा किया तो वो नफ़ी में सर हिलाकर दोबारा बैठ गई। मैं नहीं जाऊँगी वहाँ, कभी नहीं जाऊँगी। जब उन्हें मेरी कमी महसूस होगी ना, वो खुद आ जाएंगे मुझे लेने। वो मुसम्मम इरादे के तहत कहते हुए एक बार फिर रो दी। तुम्हारे बच्चे तो भूख से मर जाएंगे, तुम्हें तो अपने बच्चों के पास जाना चाहिए। रानिया भाभी उसे हर सूरत दोबारा घर भेजना चाहती थी। अगर मेरी ज़रूरत होगी तो वो खुद आ जाएंगे यहाँ। ये मेरे भाई का घर है, अंदाज जिताने का सा था। सबसे बढ़कर मेरे माँ बाप का घर है और मेरा और मेरे बच्चों का हक है यहाँ रहने का। आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं खुद कमाती हूँ। रानिया चुप होकर रह गई थी। उसने अपने आंसू साफ किए। कहते थे पिछले दौर में औरतों के साथ जानवरों का सा बर्ताव किया जाता था। आफाक, मेरा हाल उन्हीं औरतों जैसा है। मैं जितना करूं, जैसा करूं, एहसान तनकीद करते रहते हैं। मैं औरत होकर खुद को कभी कमज़ोर महसूस करना नहीं चाहती थी, मगर मेरे साथ जुल्म होता है। आफाक, मेरे सहने की हद खत्म हो चुकी है। मैं मज़ीद नहीं सह सकती, बहुत कमज़ोर हो गई हूँ मैं, बहुत। वो दोबारा रोने लगी। रानिया दूर बैठी उसे तिरछी निगाहों से घूर रही थी। आफाक ने उसके कंधे पे मजबूती से हाथ जमा कर उसे अपने होने का भरपूर एहसास दिलाया। एहसान को तुम्हारी ज़रूरत होगी तो खुद आ जाएगा माफ़ी मांगने। बसूरत दीगर इस घर पे तुम्हारा भरपूर हक है। जब तक चाहो यहाँ बिना किसी तकलीफ के तुम रहोगी। बच्चों की फिक्र मत करो, वो बाप है, खुद को भूख लगी तो बच्चों का ख्याल भी आ ही जाएगा। बाकी रही उसकी माँ, तो उनकी खिदमत गुजारी तुम्हारा नहीं, एहसान का फ़र्ज़ है। उसके आंसू साफ करके आफाक ने उसका चेहरा ऊपर किया, जहाँ इत्मीनान की धुंधली लकीर नजर आ रही थी। वो एक बार फिर शिद्दत से रोने लगी। आफाक ने बड़ी मुश्किलों से उसे चुप कराया। रानिया भाभी अपनी बेटी के जागने का बहाना करके वहाँ से चल दी थी। माहौल पुरसकून था, आंसू बह के थक गए थे। वो अपने दर्द से बेहाल होता वजूद आहिस्ता से बेड पर गिराकर वसी को आसपास महसूस करने लगी, जो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था। न जाने कैसा होगा मेरा बेटा, पता नहीं उन्होंने कुछ खाना खाया भी होगा कि नहीं। छत को मुसलसल घूरते हुए तमाम ख्याल जहन से झटक के सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर कभी वसी का सरापा आंखों के सामने घूमता तो कभी अरूज और ज़ारा की खौफज़दा सूरतें, कभी चारपाई पे पड़ा वो हिलता वजूद जिसकी ज़िंदगी बस वहीं तक महदूद थी। उसने आंखें बंद कर लीं और वो जो कहा गया है कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, गहरी नींद ना सही मगर बज़ाहिर सो गई थी। दूसरी तरफ
بیڈ پہ سوئے احسان کو رات کے جانے کس پہر کھانسی بے حد ستا رہی تھی۔ وہ مسلسل کروٹیں بدلتے ہوئے کھانستا ہی جاتا تھا۔ مسرت پانی، کھانس کھانس کر اس کا گلا بیٹھ گیا۔ پانی، مسرت پانی۔ لبوں پر سختی سے ہاتھ جمائے ایک بار پھر وہ زور زور سے کھانسنے لگا۔ مسرت پانی دو۔ اس نے سائڈ پر زور سے ہاتھ مارا، آنکھیں بمشکل کھولی۔ مسرت، وہ پھر آوازیں دینے لگا۔ شاید اماں کے پاس گئی ہوگی، مر گئی وہیں۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگا تو دن کا پورا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ سر جھٹک کے پانی کے مٹکے کے پاس گیا، گلاس کہیں نہیں مل رہا تھا۔ اسے قریب پڑا ٹوٹا سا پیالہ مل گیا۔ اس نے مٹکے میں پیالے کو ڈبو کر پانی نکالنا چاہا، مگر مٹکا سوکھا ہوا تھا۔ اس کی تہہ میں تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا جس میں مٹی ملنے کا شبہ تھا۔ اس نے ایک نظر اماں کے بے خبر وجود پر ڈالی جو دنیا و ما فیہا سے بے نیاز نیند کی گہری وادی میں تھی۔ وہ پیالہ وہیں پھینک کے کمرے میں آ گیا۔ ابو پانی۔ وسیع بھی نیند سے اٹھ گیا تو وہ جھنجھلایا، کہاں سے لاؤں پانی؟ تیری ماں پانی کا مٹکا بھی ساتھ لے گئی ہے۔ رات کے اس پہر بھی وہ چلانے لگا تھا۔ وسیع کو ایک زبردست چانٹا مار کے سلا دیا تھا جو خوفزدہ ہو کے روتے روتے سو گیا تھا، مگر گہری نیند میں بھی وقفے وقفے سے سسکیاں لے رہا تھا۔ احسان کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ اس نے دراز کھولی مگر ایک بھی سگریٹ نہیں تھا جس سے وہ باقی بچی ہوئی رات گزار سکے۔ وہ سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں مسرت کو کوسنے لگا۔ باقی رات اس نے جالوں بھری چھت دیکھ دیکھ کر گزاری تھی۔ صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں مگر نماز کا تو وہ یوں بھی عادی نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہر اذان کو نظر انداز کرتا آیا تھا۔ تھوڑی سی روشنی پھیلتے ہی بچے نیند سے اٹھ گئے تھے۔ اس کو چائے کی بے حد طلب ہونے لگی۔ بچے تو کل سے ہی بھوکے تھے۔ رات کو 2 سلائس کھلا کر سلا دیا تھا۔ وہ اٹھ کے باہر چلا گیا۔ اماں کے پاس بوتل میں پانی پڑا ہوا تھا، سو کچھ پی کر کچھ کو چینی پتی ڈال کر قہوہ بنایا تھا۔ بچوں نے خاموشی سے قہوہ پی کر اسکول کی راہ لی۔ اماں ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ اس نے ان کو صرف یہ سوچتے ہوئے سونے دیا تھا کہ وہ بھی اٹھ کر کچھ کھانے کو مانگیں گی۔ ناشتے کے بعد وہ کنگھی کر کے باہر نکلا تو لوگوں کی نظروں کی حقارت کو وہ صاف دیکھ سکتا تھا، کیونکہ کل پورے پڑوس نے مسرت کو روتے ہوئے جاتے دیکھا تھا۔ ریاض، اس نے دور جاتے ہوئے ایک دوست کو آواز دی تو اس نے مڑ کر دیکھا، پھر وہ اس کے پاس چلا آیا۔ کہاں جا رہے ہو یار؟ کتنے دن بعد نظر آئے ہو، اور یہ کیا تمہاری آنکھیں کیوں اتنی لال ہو رہی ہیں؟ رات کو سوئے نہیں ہو کیا؟ چھوڑو یار۔ اچھا تو ایسا کر، اس بے روزگار انسان کو کسی دکان پہ ہی لگوا دے۔ احسان التجائی انداز میں بولا۔ کیوں، خیر تو ہے؟ تجھے کام کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ شرارت سے اسے گھورنے لگا۔ یار مذاق چھوڑ۔ اچھا تو سنجیدہ ہے تو پھر بتا کس دکان میں لگواؤں تجھے؟ کسی بھی جگہ، بس مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے سڑک پہ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ گاڑیاں پوری رفتار سے آ جا رہی تھیں۔ بابا کی کپڑوں کی دکان ہے، میں بھی اسی پہ بیٹھتا ہوں، تو بھی آ جا، اچھا وقت گزر جائے گا۔ ارے وقت نہیں گزارنا، پیسے چاہیے مجھے گھر چلانے کے لیے۔ وہ آگ بگولا ہوا۔ پیسے مل جائیں گے تجھے، دن کے 500 پکے ہیں۔ اس نے احسان کی طرف دیکھا جو غیر مرئی نقطے پہ نظریں مرکوز کیے سوچ رہا تھا۔ دن میں 50 یا 100 کے سگریٹ آ جائیں گے، 100-200 کا کھانا، دودھ، چینی پتی، گھی، اس میں 500 میں گزارا ہو تو جائے گا، اور کچھ 50-100 روپے جیب میں رکھ کر یوں ہی دوستوں کی محفل میں شو بھی مار لوں گا۔ کیا سوچا ہے احسان؟ اس کے دوست نے زور سے اس کے کندھے پہ اپنا بھاری ہاتھ مارا تو وہ مسکرا دیا۔ بس نوکری پکی ہے، مسکراتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ بالکل پکی۔ سر کو مطمئن انداز میں جھٹکا دیکھ کر اس نے کہکا لگایا۔ سکون کو کسی جگہ سے منسوب نہ کرو، جگہ بدلنے سے بھی بعض اوقات سکون نہیں ملتا۔ اشفاق احمد مرحوم کے کہے گئے جملے پر اس سے اب یقین ہو گیا تھا۔ آفاق اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ گھر چھوڑے اسے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ ایک بار اسکول جا کر بچوں سے بھی مل چکی تھی اور کسی حد تک مطمئن بھی تھی، کیونکہ بچوں نے باپ کے بارے میں اسے بتایا تھا کہ وہ اب کپڑوں والی دکان میں کام کرنے لگے ہیں اور 2 وقت کی روٹی ہمیں بآسانی کھلا رہے ہیں۔
دودھ پتی چینی بھی لے آتے ہیں۔ البتہ اپنی ساس کی طبیعت کی خرابی کا سن کر وہ کچھ فکر مند ضرور ہوئی تھی۔ احسان کام سے گھر لوٹا تو عروج کو بخار میں پھنکتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اماں کی صحت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا دکان سنبھالے بچوں کو یا پھر چارپائی پہ پڑی سانس سے گنتی ماں کو۔ پریشانی سے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ عروج بخار کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اماں پانی کے لیے نہ جانے کب سے آوازیں لگا رہی تھی۔ اسے اتنی فرصت نہیں تھی کہ شوپروں میں پڑا کھانا نکال کر پلیٹوں میں ڈال کر بچوں کو دے دے۔ صحن کے کونے میں بچوں کے میلے کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ وہیں پڑے گندے برتن بھی دھونے تھے۔ اماں نے بھی نہ جانے کتنے دنوں سے کپڑے نہیں بدلے تھے۔ ان کی خدمت کے لیے ایک عورت ذات درکار تھی۔ اس نے گھٹنوں میں سر دے کر اپنے ذہن کو کچھ لمحوں کے لیے وہاں سے غیر حاضر کرنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے وسیع اور زارا نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ابو کھانا دے دیں، بھوک لگی ہے، وسیع معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اٹھا اور 4 پلیٹیں پانی بہا کر ان میں سالن ڈالا۔ اماں کو تکیوں کے سہارے بٹھا کر کھانا کھلایا۔ حمیرہ بی بی اسے پچھلے دنوں سے کہیں زیادہ کمزور اور بیمار لگی تھی۔ بچوں نے کھانا کھا کر برتن صحن میں پھیلا دیے تھے۔ اس نے بالٹی میں پانی بھر کے سارے برتن ایک جگہ اکٹھے کر کے دھونے کے بعد کپڑوں کو یوں ہی پانی میں بھگو دیا، پھر بڑے سے ٹب میں سرف ڈال کر کپڑے دھونے لگا۔ پورے 2 گھنٹوں بعد فارغ ہوا۔ حمیرہ بی بی جانے کب سے خاموش تھی۔ کافی دیر سے وہ نہ پانی مانگ رہی تھی اور نہ ہی درد سے کراہ رہی تھی۔ احسان یوں ہی اماں کے قریب آیا، آنکھیں بند کیے۔ ان کے چہرے پہ گہرا سکون تھا۔ ایک پل کو احسان کا دل بند ہوا تھا۔ کسی اندیشے کے تحت اس نے اماں کی کلائی پہ انگلی رکھی تو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ وحشت کے عالم میں وہ اماں کا وجود زور زور سے جھنجھوڑنے لگا، مگر اماں کی سکون سے مندی آنکھیں پھر نہ کھلی تھی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھی۔ اور پھر حمیرہ بی بی کے 40ویں کے بعد لوگوں کا آنا جانا تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ مسرت نے البتہ پلٹ کے کبھی خبر نہ لی تھی۔ گھر میں بے حد پھیلاوا تھا۔ وہ صحن میں کھڑا کبھی مٹی سے اٹی دیواروں کو دیکھتا تو کبھی جالوں سے بھری چھت کو، کبھی صحن میں بکھرے کپڑوں کو تو کبھی گندے سندے برتنوں کو۔ اماں کی خدمت گزاری کا بوجھ اس کے کندھوں سے اتر چکا تھا، مگر 3 بچے اور وہ اکیلا مرد کس طرح پال رہا تھا یہ پچھلے 1.5 مہینے سے احسان ہی جانتا تھا۔ یومیہ اجرت کے 500 سے وہ بمشکل گزر بسر کر رہا تھا۔ کھانا تو وہ سستے سے ہوٹل سے لے آتا تھا، مگر گھر کے دوسرے کاموں سے ہی اس کی کمر جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں سر کے کافی سارے بال سفید ہو گئے تھے، ہونٹ خشک اور چہرہ اترا ہوا، اور وزن بھی کافی کم ہو گیا تھا۔ دن میں نہ جانے کتنے سگریٹ پینے والا احسان اب صرف 2 سگریٹوں سے زیادہ نہ پی پاتا۔ اور پھر مسرت کی خاموش دعائیں اور صبر رنگ لے آیا جب احسان خود اس کے در پہ آن پہنچا۔ السلام علیکم۔ 3 بچوں سمیت کھڑا وہ بوڑھا نظر آتا شخص احسان احمد کی ہلکی سی جھلک دکھا رہا تھا۔ وعلیکم السلام، آئیں احسان بھائی۔ آفاق کا رویہ احسان کی توقعات کے برعکس تھا۔ وہ اور شرمندہ ہو کے رہ گیا۔ انہیں دیکھ کر سامنے بیٹھی چاول صاف کرتی مسرت کے ہاتھ جیسے سن ہو کے رہ گئے تھے۔ وہ دوڑ کر بچوں سے لپٹ گئی۔ وسیع تو باقاعدہ رونے لگا۔ وہ بہت دیر تینوں کو اپنے ساتھ لگائے آنسو بہاتی رہی۔ مسرت، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ مسرت نے ملامت کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ احسان نے آنکھیں جھکانے پہ ہی اکتفا کیا۔ آفاق بچوں کو لے کر باہر کی طرف چل دیا۔ تنہائی میسر آتے ہی احسان بول پڑا، مسرت، اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں اور تم آخری دیدار بھی کرنے نہیں آئی۔ وہ دھیمے لہجے میں شکایت کر رہا تھا۔ مسرت نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ کا کیا بھروسہ تھا احسان، کیا پتا لوگوں کے سامنے بھی میرا تماشا بنا دیتے، مجھے ہی الٹا دھکے مار کے گالیاں دے کے اب گھر سے نکال دیتے۔ احسان نے شرمندگی سے نظریں زمین پر گاڑ دیں۔ جو کہہ رہی تھی تھا تو سچ، اس کے اندر ہمیشہ سے ایسا ہی وحشی جانور موجود تھا جو کبھی بھی سر اٹھا لیا کرتا تھا۔ مجھے معاف کر دو مسرت، مجھے وہ گھر چیخ چیخ کر تمہارے نہ ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں۔ گھر کی ہر چیز عورت کے بنا ادھوری ہے مسرت۔ مجھے تمہاری غیر موجودگی نے عورت کی اہمیت کا بھرپور احساس دلایا۔ یہ عورت ہی ہے جو مکان کو گھر بناتی ہے
تم نے سچ میں اسے گھر بنا کے رکھا ہوا تھا، میں یہاں سے تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ انداز التجائیہ تھا۔ مسرت اس پر سے نگاہیں ہٹائے دیوار پر لگی سینٹی کو گھورتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اماں تمہارا انتظار کر کر کے اس دنیا سے چلی گئی۔ بچے روز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ امی کب آئیں گی، امی کب آئیں گی۔ میرے گھر کو، بچوں کو اور وہاں موجود ہر چیز کو مسرت کی یعنی تمہاری ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے بھی۔ میں بالکل ادھورا اور خالی ہو گیا ہوں۔ دیکھو میری طرف۔ آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ اسے اپنی خطاؤں کا بھرپور احساس تھا۔ احسان کا یہ رویہ مسرت پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ چلو کہ نہ میرے ساتھ، بتاؤ، مجھے تمہاری غیر موجودگی نے بدل دیا ہے مسرت۔ مجھے تمہاری نوکری سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، آخر تمہارے پیسوں سے ہی تو گزارا ہوتا ہے، مگر ہم دونوں مل کے اب گھر کے اخراجات پورے کریں گے۔ مان جاؤ مسرت، ماضی کو بھول جاؤ، اب میں وہ احسان نہیں رہا۔ ایک خوشگوار مستقبل اب تمہارا منتظر ہے۔ میں تمہیں ہر طرح کا سکھ دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ دیکھو مسرت، آج تمہارے سامنے جو احسان کھڑا ہے، یہ وہ والا احسان نہیں ہے جسے تم چند ماہ پہلے تک جانتی تھی۔ قدرت نے مجھے بہت بدل دیا ہے۔ اکیلے رہ کر میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ اپنے ہر کیے کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں اور بھگت بھی رہا ہوں، اور دیکھو شاید ساری زندگی بھگتوں، کیونکہ تمہاری یا اپنے بچوں کی نظروں میں خود اپنی عزت گنوا چکا ہوں، اور عورت تو بس ایک عنایت نظر کی منتظر ہوتی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تھا جسے مسرت نے کچھ دیر بعد بہت محبت سے تھام لیا، جیسے صدا سے اس ہاتھ کے بڑھنے کی منتظر ہی تو تھی، ترسی ہوئی، تڑپتی ہوئی۔ بچے بھی شور مچاتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ لو یار احسان بھائی، منہ میٹھا کرو، مٹھائی کھاؤ۔ آفاق نے پلیٹ اس کے سامنے کی۔ مسرت کی ترقی کی خوشی میں ہے۔ احسان نے خوشی سے ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ یہ خبر یقیناً حیران کن اور خوش کن تھی کہ مسرت کی اعلیٰ تعلیم اور قابلیت کی وجہ سے اسے چھوٹے عہدے سے ترقی دے کے مینیجر بنا دیا گیا تھا۔ مسرت اس کی خوشی سے بے خبر چادر اوڑھ کے اپنے گھر جانے کو تیار کھڑی تھی۔ رانیہ مسرت کے جانے پہ پھولی نہ سما رہی تھی۔ بچے الگ خوش تھے۔ آفاق بھی اپنی بہن کا گھر دوبارہ بس جانے پہ سرشار تھا، اور سب سے بڑھ کر احسان کے چہرے پہ موجود شرمندگی کے سائے اسے یہ اطمینان دلانے کو کافی تھے کہ اب یہ گھر خوش و خرم بستا رہے گا۔ گھر لوٹتے ہوئے بچے دوڑنے میں باپ سے بھی آگے تھے۔ احسان نے مسرت کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی دہلیز عبور کروائی تھی۔ آفاق خوشی سے آنکھوں میں نمی لیے دروازے کی سمت دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ سچ ہے، بہنیں بیٹیاں شادی کے بعد اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کے ساتھ آباد ہی اچھی لگتی ہیں، جبکہ مسرت اپنے بھائی کے گھر کی دہلیز سے قدم باہر نکالتے اپنے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے سوچ رہی تھی کہ بعض اوقات انسان جس مشکل اور آزمائش پہ گھبرا اٹھتا ہے، در حقیقت وہ آزمائش اس کے لیے آنے والے وقت کی نوید بھی ہو سکتی ہے۔ بھلے اس نے ایک کڑوا گھونٹ بھرا تھا، لیکن اللہ نے اس کی دعائیں سن لی تھی اور اس کا صبر رنگ لے آیا تھا۔ آج احسان کا اس کے پاس لوٹانا اس کی فتح تھی، اور اس سوچ کی عکاسی بھی کہ مرد خواہ کیسا بھی ہو، لیکن گھر بنا کے رکھنے والی عورت اس کی پہلی اور آخری محبت ہوا کرتی ہے۔ بس بعض اوقات یہ بات سمجھ کچھ ٹھوکریں کھانے کے بعد آیا کرتی ہے۔